मुराद सईद और गवर्नर सिंध वहाँ से निकल गए। जैसे ही वो निकले हैं कुछ ही देर में जो मुकामी सिंध की क़यादत थी उन्होंने भेजे वहाँ पर कुछ लोग, इंतज़ामिया के कुछ लोग थे और कुछ मुकामी क़यादत के लोग थे। तो जिस ढाबे पे हम रुके थे उसको ये बंदे गए और कहते कि इलीगल है और ये झंडे उतारे, और इसका बयान फिर आपके सामने है कि मुराद भाई आपके आने के बाद हमारे साथ ये हो रहा है। मैंने कहा कि गम ना कर, 30 को लड़काना आ रहा हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 18 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। सियासत बड़ी ही जालिम चीज़ है। आज मैंने कुछ मनाजर देखे, कुछ ऑडियो नोट सुने, कुछ ही देर में आपके साथ भी शेयर करूंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह सियासत के नाम पर गरीब का हक मारा जाता है या ताकत के ज़ोर पर किस तरह कमज़ोर को दबाया जाता है। ये सब कुछ हुआ सिंध में एक मुकामी ढाबे रेस्टोरेंट पे, आप यूँ कह लीजिए। ये कहानी वहाँ से शुरू हुई जहाँ पर मुराद सईद चाय पीने गए। सवाल ये उठाया गया कि मुराद सईद को चाय का कप क्यों पिलाया, अपने ढाबे के ऊपर पीटीआई का झंडा क्यों लहराया। जैसे ही मुराद सईद चाय पीकर वहाँ से निकले तो उसके बाद क्या हुआ, वो ढाबे वाले की कहानी उसी की ज़ुबानी आपको सुनाऊँगा। और इसी सारे मामले में अब से कुछ देर पहले मेरी मुराद सईद साहब से भी बात हुई। उन्होंने क्या कहा और वापस उस ढाबे वाले को क्या पैगाम भेजा और क्या चैलेंज किया है उन्होंने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के लिए आज का दिन बड़ा है, पहले उसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि बस अब सिर्फ 12 या 24 घंटे का वक्त ही बाकी है जब पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर हेडलाइंस में आने वाला है। मैंने कल भी इसके ऊपर व्लॉग किया था, आज भी दिल चाहता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, बिकॉज़ 159 अहम तरीन शख्सियात को कल सुबह होने से पहले पाकिस्तान पहुंचना है। उनमें से बेशतर शख्सियात पहुंच चुकी हैं। गैर मामूली OIC समिट होने जा रही है पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान उसको 17th समिट है जिसको होस्ट करने जा रहा है। और इस सिलसिले में 57 इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा को ख़ास तौर पर दावत दी गई। फिर बहुत सारे मुख्तलिफ़ ममालिक जिनके नुमाइंदे इस समिट में शिरकत करने जा रहे हैं, गैर मुल्की सफ़ीरों को बुलाया गया है। बहुत अहम ये दिन है पाकिस्तान के लिए। तो तैयारियां इस्लामाबाद में बहुत ज़ोरों शोर से जा रही हैं। मैं अभी भी देख रहा था, सारी न्यूज़ फीड देख रहा था जो एक्सक्लूसिव हमारे पास आती है, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन ऑफिस से रिलेटेड। तो बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। फ़ॉरेन ऑफिस के लोग इस वक्त शाहराह दस्तूर के आसपास बड़ी तेज़ी से ये सारी तैयारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। एक तो है ना कि बस सजा दिया शाहराह दस्तूर को, बात इससे आगे की है जनाब। अब पार्लियामेंट हाउस का जो ऐवान है, यानी कौमी असम्बली का ऐवान, जहाँ पर अक्सर अरकान कौमी असम्बली तकारीर करते हैं, वहाँ पर ये समिट का इनकाद होना है। शाह महमूद कुरैशी पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं, इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। बहुत खूबसूरती से ऐवान को सजाया गया है, यानी पार्लियामेंट हाउस का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर दिया गया है कि यहाँ पर ये समिट होनी है और यहाँ पर जो आलमी सतह से डिग्नेटरीज़ आने वाले हैं वो बैठेंगे। फिर इसके साथ साथ बताया गया है कि अफ़गानिस्तान के वो जो कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनके लिए ये स्टेज एक तरह से सजाया जा रहा है, वो ख़ुद भी पहुँच चुके हैं। अच्छी खासी सफारती चहल पहल पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हो गई है। हुकूमती वुज़रा एक एक करके जा रहे हैं एयरपोर्ट पर, वहाँ पर मेहमानों को रिसीव करके वापस लाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस सारे मामले की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। उनके मुतय्यन करदा जो मेहमानदार वज़ीर होते हैं, यानी गैर मुल्की डेलीगेट्स को रिसीव करके लाने वाले, वो एक से ज़्यादा मुकर्रर किए गए हैं। तो कभी अली मोहम्मद ख़ान जा रहे हैं, कभी शिबली फराज जा रहे हैं, कभी दूसरे वुज़रा जो हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। शाह महमूद कुरैशी ख़ुद डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर इस वक्त पाकिस्तान में होता नज़र आ रहा है। और आई होप कि इस समिट से कुछ हासिल हसूल ज़रूर हो जाए, बिकॉज़ एक ही मकसद है कि अफ़गानिस्तान में पायदार क़याम अमन का हसूल मुमकिन हो सके, वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बेहतर हो सके। और अब तो अमेरिका ने भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से भी बयानात आने लगे हैं कि पाकिस्तान हमसे इस मामले में ताउन का ख्वाहिशमंद है। वाकई में पाकिस्तान ताउन का ख्वाहिशमंद है, बिकॉज़ इंसानी बहरान का ख़दशा है और बहुत सारे लोग मदद करना भी चाह रहे हैं। लेकिन कैसे करें? क्या बोरियों में बंद करके पैसे अफ़गानिस्तान में भेजे जाएँ या थैले उनके हवाले कर दिए जाएंगे, जनाब आप अपना निज़ाम चलाएँ? ज़ाहिर बात है उनके मुंजमे दसासे बहाल करना होंगे, फिर उनके बैंकिंग के निज़ाम को बहाल करना होगा। तो एक बड़ा चैलेंज है जिसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आसान टास्क है या इससे बढ़ के कोई और
اسلامی ملک افغانستان کے لیے کر سکتا تھا جو پاکستان نے کیا. ہمارے پہ ڈبل ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ ایک تو اسلامی ملک ہے, دوسرا ہمارا ہمسایہ ملک ہے. تو اللہ خیر کرے, انشاءاللہ بہتر طریقے سے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس دلچسپ واقعے کی جس کا آغاز میں نے ذکر کیا. یہ واقعہ 5 دسمبر کو سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں پیش آیا, جہاں وفاقی وزیر مراد سعید 3 روزہ دورے پر پہنچے. پہلے وہ کراچی گئے, پھر عمر کوٹ کے علاقے میں انہوں نے کچھ ریلیز نکالیں, کچھ جلسے کیے اور توقع سے زیادہ تعداد میں وہاں پر لوگ پہنچے. بڑے جلسے, بڑی ریلیاں ہوئیں. اب سندھ کی مقامی قیادت مانے یا نہ مانے, لیکن وہاں کے جو آزاد انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئی بروز تو ریز ہوئی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہو رہے ہیں. خیر, جلسہ ختم ہوا تو مراد سعید اور گورنر سندھ عمران اسماعیل اس ریلی سے نکلے اور ایک ڈھابے پر پہنچ گئے چائے پینے کے لیے. اب جیسے ہی وہاں پر انہوں نے چائے پی ہے تو وہاں کا جو ڈھابے کا وہ غریب مالک تھا, ڈھابے کا مالک کو کیا کتنا امیر ہوگا, غریب آدمی تھا, اس نے چائے پلائی ان کو اور تصاویر وغیرہ بنوائی مراد سعید کے ساتھ. اور تھا بھی پی ٹی آئی کا ورکر, اوپر ڈھابے کے اوپر اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگایا تھا. اور ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈھابے کے آس پاس اطراف میں بھی پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. تصاویر بنی, مراد سعید اور گورنر سندھ وہاں سے نکل گئے. جیسے ہی وہ نکلے ہیں کچھ ہی دیر میں جو مقامی سندھ کی قیادت تھی انہوں نے بھیجے وہاں پر کچھ لوگ, انتظامیہ کے کچھ لوگ تھے اور کچھ مقامی قیادت کے لوگ تھے. عمر کوٹ کے لوگ یہ بتاتے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیوز بنا کر بھیجی, جنہوں نے یہ مناظر ریکارڈ کیے, اور ریکارڈڈ مناظر کے مطابق کہ کچھ لوگ وہاں پر آئے گاڑیوں میں اور انہوں نے اس غریب ڈھابے والے کو ڈرایا بھی, دھمکایا بھی اور اس سے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا فوری طور پر ڈھابے سے اتارو ورنہ یہ ڈھابا بند کر دیں گے ابھی کے ابھی. غریب شخص تھا, ڈر گیا. اس نے فوری طور پر تو ان کی بات مانی ہوگی, لیکن اس نے پروٹیسٹ کے طور پر وہاں پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور مراد سعید تک پہنچائی کسی طرح سے. وہ ویڈیو آج مراد سعید تک پہنچی جس میں وہ بتا رہا ہے کہ 5 دسمبر کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا جب آپ یہاں سے واپس روانہ ہو گئے. تو مراد سعید نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا, سندھ حکومت پر تنقید بھی کی اور اعلان کیا کہ وہ 30 دسمبر کو دوبارہ لاڑکانہ آ رہے ہیں, حوصلہ رکھو. اور ساتھ میں انہوں نے کچھ اور بھی کہا اپنے ٹویٹ میں. لیکن میری پھر ان سے اسی معاملے پہ بات ہوئی مراد سعید سے. میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں کہ یہ کیا معاملہ اور کیا واقعہ ہوا, تو انہوں نے مجھے اس کی تفصیل جس طرح سے بتائی ہے ایز اٹ از. میں ان کی اجازت سے ان کی گفتگو جو ہے, جو ہماری وہ بات چیت ہوئی, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ ایکچوئل واقعہ ہوا کیا تھا. یہ ذرا آپ مراد سعید صاحب کی ذرا گفتگو سنیے. عمر کوٹ بھائی, میں نے جب جلسہ کیا اور ریلی کی نا تو راستے میں پھر ہم رکے ایک ڈھابے پہ. تو جس ڈھابے پہ ہم رکے تھے اس کو یہ بندے گئے اور کہتے کہ اللیگل ہے اور یہ جھنڈے اتارے, اور اس کا بیان پھر آپ کے سامنے ہے کہ مراد بھائی آپ کے آنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ غم نہ کر, 30 کو لڑکانا آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو جناب مراد سعید نے تو اعلان کر دیا کہ وہ 30 دسمبر کو لاڑکانہ پہنچ رہے ہیں اور اس بار تھوڑا زیادہ اگریسو موڈ میں نظر آنے والے ہیں. لیکن اس سارے واقعے پہ جو عینی شاہد ہے, جو ڈھابے کا مالک ہے, وہ غریب شخص, اس نے کیا آبزرو کیا اور اپنے ویڈیو پیغام میں اس نے مراد سعید سے کیا کہا, ذرا آپ یہ بھی سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس شخص کے ساتھ ہوا کیا ہے وہاں پہ بیسیکلی. جی 5 دسمبر کی مناسبت کے حوالے سے یہاں پر سندھی ثقافتی کا کلچر ڈے کا جلسہ رکھا گیا تھا, جہاں پر وفاقی وزیر مراد سعید صاحب, لال مالی صاحب, گورنر سندھ اسماعیل صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا. جیسے ہی وہ یہاں سے جا رہے تھے تو میں نے واپسی پہ ایک چائے کی پارٹی رکھی تھی جس میں چائے پی تھی مراد سعید صاحب نے, لال مالی صاحب نے, گورنر صاحب نے. چائے پی کر جیسے ہی وہ گئے میں نے جھنڈے وغیرہ لگائے. تو اس کے بعد میرے کو پیپلز پارٹی والے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ہائی وے کے جو آفیسر اس سے سر میرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہے. اور مجھے بولا وہ آیا تھا, اس نے بولا یہ جھنڈے وغیرہ اتارو نہیں تو تمہارے ہوٹل کو گرا دیں گے. یہ سیاسی کا انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. برائے مہربانی مجھ سے انصاف کیا جائے. تو آپ نے اس کی بیچارے کی بات سنی, مجھے بڑا ہی دکھ ہوا. مطلب جب سے یہ ڈھابا بنا ہوا تھا, پتہ نہیں کب سے بنا ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہ یہ اللیگل تھا, نہ اس کے اوپر کوئی اس طرح انتظامیہ کے لوگ گاڑیوں میں آئے, نہ آ کے ڈرایا دھمکایا. لیکن جیسے ہی مراد سعید کا ایک چکر لگا تو یہ ڈھابا بھی غیر قانونی ہو گیا. وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز نکل آئے جس کے تحت اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا. بہت ہی نیچ حرکت ہے یہ انتظامیہ کی. میں سندھ گورنمنٹ پہ نارملی دل نہیں کرتا ہے تنقید کرنے کا, کوئی ایشو ہو تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن یہ والی جو حرکت ہے یہ انتہائی گھٹیا اور نیچ ہے. اس طرح کے معاملات کا
بلاول بھٹو کو خود نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح جرت ہوئی کسی کی مقامی قیادت میں سے بھی اگر کسی نے کیا ہے تو یہ آپ کی اپنی پارٹی کو کتنا ڈیمیج کر رہا ہوگا وہاں پہ کہ آپ طاقت کے زور پہ اپنی سیاست کے زور پہ آپ جناب کسی ایک غریب کو دبا رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر یہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ, اور اچھی بات یہ ہے کہ رسپونڈ کیا ہے مراد سعید نے فوری طور پر. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور واپس جانے کا اعلان بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے, تسلی دی ہے اس شخص کو کہ گھبرانا نہیں ہے, میں واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ مراد سعید صاحب واپس جائیں تو دوبارہ اس شخص کو نہ صرف انوائٹ کریں بلکہ اس سے ملاقات بھی کریں. تو یہ ایک سائیڈ سٹوری تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں, لیکن مین ٹاپک جو ہے ہمارا وہ کل کا دن ہی ہے. کل OIC سمٹ فار پاکستان, OIC ان پاکستان, OIC فار افغانستان, واٹ ایور یو وانٹ. ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ نے ٹویٹس بھی کرنے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کو ڈسکس کرنا ہے, بیکاز یہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کو بہت زیادہ سالڈ اور اسٹرانگ کرنے والا ہے. پاکستان کے لیے آنے والے یہ 2-3 دن بہت ہی زبردست اور اچھے ہونے والے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سمٹ کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان اپنے امیج کو کس حد تک مزید پازیٹیو کر سکتا ہے. وہ جو آئسولیشن کا ایک رہتا ہے ہمارے اوپر کہ پاکستان آئسولیٹ ہے ڈپلومیٹکلی, وہ ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات کل سے دور ہو جائیں گے. بڑی بھاری ذمہ داری لی ہے پاکستان نے, امید ہے کہ اس سارے معاملے میں کامیاب ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بہت سارے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں کہا یہ بات کہ OIC ایک مردہ گھوڑا ہے, اس سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ OIC کو بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکا ابھی تک, کوئی بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہے, بٹ OIC کے پلیٹ فارم سے پاکستان اپنا تو نیریٹو سٹرونگ کر سکتا ہے نا, اپنا بیانیہ تو مضبوط کر سکتا ہے. یہی ہم چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پازیٹیو ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.